رمضان شریف کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے آخری پیغمبر، انتم سندیش داتا، انتم مہارشی، انتم مہاپرش، وہ پیغام دیا کرتے تھے کہ رمضان ایک دوسرے کے ساتھ غم خواری کرنے کا، ہمدردی کرنے کا اور صبر کا مہینہ ہے، یعنی روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، کھانے پینے سے رکنے کا مہینہ ہے، عبادت اور زیادہ کرنے کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہیں۔ رمضان شریف میں زکوٰۃ کی بھی ادائیگی اکثر عموماً کی جاتی ہے، وہ بھی غریبوں کی مدد ہے، اور مدارس دینیہ کا تعاون ہے، اور رمضان شریف کے اخیر میں ایک مالی عبادت کا حکم اور دیا گیا ہے جس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کی عبادتوں میں، روزے میں کچھ کمی کوتاہی ہو گئی، چھوٹے موٹے گناہ، بھول چوک ہو گئی، تو اس کی تلافی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا، اسے صدقۃ الفطر کہا گیا ہے۔ اس کی مقدار بہت کم ہے لیکن مقصد بہت عظیم اور بہت بڑا ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ صدقہ فطر غریبوں تک پہنچ جائے اور غریب لوگ بھی عید کی خوشی میں ہمارے شریک ہو جائیں، اور ایک مقصد یہ ہے کہ روزے کی کوتاہی وغیرہ کی تلافی ہو جائے۔ لیکن غریبوں کے لیے 1.25 کلو گیہوں، 1 کلو 700 گرام گیہوں یا 1 کلو 700 گرام گیہوں کا آٹا یا اس کی قیمت، اور یا 3 کلو 266 گرام جو یا اس کی قیمت، اور مالداروں کے لیے 3 کلو 266 گرام یعنی تقریباً 3.5 کلو کھجور یا 1 کلو 700 گرام کشمش یا اس کی قیمت، یہ ہے فطرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بصرہ شہر تشریف لے گئے تو انہوں نے وہاں کے مالدار مسلمانوں سے کہا کہ تم خوشحال ہو، مالدار ہو، تم لوگ فطرہ ڈبل ادا کرو۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان جو مالدار ہیں وہ کھجور کے اعتبار سے فطرہ دیں، کشمش کے اعتبار سے دیں، لیکن کم سے کم مقدار یہ ہے 1 کلو 700 گرام گیہوں یا آٹا یا اس کی قیمت۔ اس وقت ہم نے بازار میں معلوم کیا جبکہ گیہوں 2500 روپے کنٹل چل رہا ہے، تو ایک فطرے کی کم سے کم مقدار قیمت کے اعتبار سے 45 روپے ہے۔ اس سے زیادہ چاہے جتنا دے دیا جائے، 50 دے دیا جائے تو اور بہتر ہے، اور ڈبل کر دیا جائے یا کھجور کشمش کے اعتبار سے دیا جائے تو اور زیادہ ثواب ہے۔ لیکن عید کی نماز سے پہلے پہلے دینا واجب ہے، اگر کوئی بھول گیا تو عید کی نماز کے بعد بھی یہ دینا ہی پڑتا ہے، اور فطرہ ویسے واجب ہوتا ہے عید کی چاند رات میں فجر کی اذان کے وقت، لیکن اگر پیشگی دے دیا جائے تو جائز ہے، بلکہ پہلے دینا ہی بہتر ہے، اور فطرہ واجب ہوتا ہے اپنا اور اپنے ان بچوں کا جن کا خرچ ہم اٹھاتے ہیں۔ وہ بالغ لڑکے جو خود کمانے کھانے پہ لگ گئے، ان کا فطرہ باپ کے ذمے نہیں، اگر باپ انہیں بتا کر ان کی مرضی سے ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ اگر ہمارے بچے نانی کے یہاں چلے گئے تو ہمارے بچوں کا، نابالغ بچوں کا فطرہ نانی کے ذمے نہیں۔ ہاں، نانی اگر ہم سے اجازت لے کر اپنے داماد کو بتا کر ادا کر دے اور داماد اجازت دے دے تو پھر ننیال والوں کے ادا کرنے سے بھی ادا ہو جائے گا، لیکن اصل واجب باپ ہی کے ذمے ہے۔ کا اصل نصاب ہے 612 گرام چاندی۔ 612 گرام چاندی کا پہلے زمانے میں جب تولہ بڑا تھا، 12 ماشے کا تھا، تو 52.5 تولے وزن بنتا تھا۔ اب تولہ گھٹ گیا ہے، 10 گرام کا ہو گیا ہے، تو اب یہ 612 گرام چاندی کا وزن بیٹھتا ہے 61 تولہ تھوڑا سا اوپر۔
تو 61 تولہ چاندی کسی کے پاس ہے اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ 61 تولہ چاندی کی قیمت 40,000 یا کم زیادہ بنتی ہے، اتنا پیسہ ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر تھوڑی سی چاندی تھوڑا سا سونا ہے، دونوں کی قیمت 61 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے، اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کسی کے پاس تھوڑا پیسہ، تھوڑی چاندی، تھوڑا سونا سب مل کر اتنے کا ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کسی کے پاس بکری کا سامان 61 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر کا ہے جسے وہ بیچ رہا ہے اور جس بھاؤ سے بیچ رہا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، پیسہ اور بکری کا سامان۔ اگر یہ 4 چیزیں یا 3 یا 2 مل کر 61 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ میں 40واں حصہ دیا جاتا ہے۔ 40 پہ 1 روپیہ، 100 پہ 2.5 روپے اور 1000 پہ 25 روپے، 1 لاکھ پر صرف 2500 روپے۔ سونا چاندی کوئی بہن، بچی، ماں پہنتی ہے تب بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی، نہیں پہنتی ہے تب بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ سونا چاندی اگر گروی رکھا گیا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں، جب وہ واپس آ جائے گا تو دوبارہ زکوٰۃ کا حساب شروع ہوگا۔ جی اصل میں ہمارا ہر تہوار، مذہبی تہوار، آپس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی کے درمیان بھائی چارے کا سندیش دیتا ہے، اللہ کی عبادت کا پیغام دیتا ہے۔ ہمارے تہواروں میں عبادت ہی کی جاتی ہے۔ عید میں بھی ہم 2 گانا نماز ادا کرتے ہیں، بقرعید میں بھی 2 گانا نماز ادا کر کے مالی قربانی جانور کی قربانی دے کر اللہ کی عبادت ادا کرتے ہیں، اور سب بھائی مل کر خوشی میں شریک رہتے ہیں، اور غیر مسلم بھائیوں کے یہاں بھی جاتے ہیں، انہیں شیر کھلاتے ہیں، وہ ہمارے یہاں آتے ہیں۔ تو ہمارے تہوار تو یہ سب قومی ایکتا کا پیغام دینے والے ہیں، اور ہمارے بڑے جمعیت علماء ہند کے بزرگان دین، دارالعلوم دیوبند کے اکابر